اور بالاخص یعنی بطور خاص ظاہری مراتب طہارت سے بڑھ کر باطنی مراتب طہارت مراد اور مقصود ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ باطنی طہارت اور ظاہری طہارت سے مراد کیا ہے, فرق کیا ہے دونوں میں. تو یہ عرض کر دوں کہ ظاہری طہارت کے معنی تو یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھ لیا اور کلمہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اور اس کے بعد پانی کے ذریعے سے وضو کر لیا, غسل کر لیا, ظاہری طور پر طہارت ہو گئی. لفظ طہارت کے معنی نظافت کے ہیں, صاف ہو گئے, نظیف صاف ہو گئے, گرد و غبارے روئے مبارک دور ہو گیا, چہرہ صاف ہو گیا, ہاتھ پاؤں دھل گئے. عام طور پر یہی سمجھا تھا کہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو وضو ایک واجب امر ہے, تو وضو کرنا ہے, شریعت میں یہ سکھایا گیا ہے, ہمیں وضو کرنا ہے, اس کے بعد نماز پڑھنا ہے. مراد کیا ہے اس وضو سے؟ اگر ایک انسان نہا دھو کے ابھی آیا ہے, دریا میں ہوتے لگا کے خوب رگڑ رگڑ کے نہا دھو کے دریا سے نکل کے آئے, کون سی کثافت ہے؟ اب کون سا میل کچیریا کثافت ہے؟ پاک صاف ہے, نظیف ہے. کیا اس نہانے کے بعد نماز میں داخل ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو کیوں نہیں؟ یہ جو عمل ہے 3 بار ہاتھوں کو دھونا ہو, 3 بار کلی کرنا ہو, 3 بار ناک میں پانی ڈالنا ہو, چہرے کو دھونا ہو, دونوں ہاتھوں کو دھونا ہو, مسح کرنا ہو, سر کا اور پیروں کا, یہ ایک مخصوص عمل 3 چلوں کا وضو, یہ کیوں ضروری ہے؟ اس نہانے میں کیا کمی رہ گئی تھی کہ جو یہ 3 چلوں پورا کر دے گا؟ وہ پورے سمندر سے بھی آپ نہا لیں مگر نیت قربتاً اللہ نہ ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ پانی بھی یہیں کا ہے, آپ بھی یہیں کے ہیں, یہیں کے نہیں رہ گئے. ٹھیک ہے نا, یہیں کے نہیں رہ گئے. آپ کے بدن کی تزئین ہو گئی, نظافت ہو گئی, آپ خوبصورت لگنے لگے. جیسے بچوں کو ہم لوگ نہلاتے وقت کہتے ہیں کہ نہا دھو لو, گورے گورے لگنے لگو گے. ٹھیک ہے نا. تو یہیں کا پانی, یہیں کی خاک, اور یہیں کہ یہیں آپ چاہے خاک میں لوٹ لیں اور چاہے سمندر میں لوٹے لگا لیں, نہ وہ تیمم نہ وہ غسل. اصل اسے غسل کہتے ہی نہیں, وہ تو غسل ہے, اصطلاح کی نزاکت. تو آپ یہیں کہ یہیں رہے, کیوں؟ اس لیے کہ نیت قربتاً اللہ نہیں تھی. یہ جو 3 چلو پانی لیا, اس میں شرط کیا تھی؟ پانی کا کمال نہیں ہے کچھ, نیت قربتاً اللہ کا کمال. اور اس کے ساتھ ایک چیز اور ہے, نیت قربتاً اللہ اور وہ طریقہ طہارت جو رسول اللہ کا ہے. 2 چیزیں شامل ہیں, ایک نیت قربتاً اللہ اور ایک وہ مخصوص طریقہ جو رسول اللہ کا ہے, یعنی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. اس نیت نے اور اس طریقے نے اس 3 چلو پانی کے سہارے سے کیا کیا؟ آپ کو کسی دوسرے عالم میں داخل ہونے کے لائق بنا دیا. کس عالم میں؟ وہ سمندر بھر پانی سے نہا کے آپ آئے تھے, نہیں انسانوں کے درمیان رہ سکتے تھے. یہ جو آپ نے قربتاً اللہ سنت رسول اللہ کے ساتھ 3 چلو پانی سے وضو کیا, اب آپ وہ کام کرنے کے لائق ہو گئے جو انسانوں کا ہے ہی نہیں, جو فرشتوں کا کام ہے, جو ملائکہ کا کام ہے, جو انبیاء کا کام ہے, جو معصوموں کا کام ہے. حمد الہی, ثناء پروردگار, تسبیح پروردگار, تعظیم پروردگار, تمجید پروردگار, اس کے لائق ہو گئے. اصل نماز کیا ہے؟ نماز کا انسانوں کا کام ہے.
نماز انسانوں کا، عام انسانوں کا کام ہے، حیوانوں کا کام ہے۔ جب آدم علیہ السلام کی خلافت کے معاملے میں ایک احتجاجی آواز بلند کی تھی فرشتوں نے، تو کیا کہا تھا؟ نحن نسبح لک، نحن نقدس لک، ہم تو تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ تسبیح الہی، تقدیس الہی کام ملائکہ کا ہے، کام فرشتوں کا ہے، کام عالم ملکوت کا ہے، کہ رہنے والوں کا، یا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ وہ کام جو فرشتوں کا ہے، وہ کام جو ملائکہ سماوات و ارضین کا ہے، وہ کام جو انبیاء و مرسلین کا ہے، وہ کام جو خالص اللہ کے معصوم بندوں کا ہے، وہ کام کرنے کے لائق ہو گئے۔ یہ ہے